بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے فائدے کے واسطے 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ نمبر 2، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ نمبر 4، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 5، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ نمبر 6، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، مسلمان کے جنازے کے ساتھ جانا، مسلمان کی دعوت قبول کرنا اور چھینک کا یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ نمبر 7، ٹخنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 8، مسلمان تو وہی ہیں جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 9، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا، ساری بھلائی سے محروم رہا۔ نمبر 10، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ نمبر 11، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ نمبر 12، اللہ کے نزدیک سب عملوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ نمبر 13، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ نمبر 14، تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ خلیق ہے۔ نمبر 15، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ نمبر 16، مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ نمبر 17، مومن کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ نمبر 18، حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے۔ نمبر 19، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہگزر رہتا ہے۔ نمبر 20، انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے بغیر تحقیق کیے لوگوں سے بیان کر دے۔ نمبر 21، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے۔ نمبر 22، جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ نمبر 23، وہ شخص کامیاب ہے جو اسلام لایا اور جس کو بقدر کفایت رزق ملا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی روزی پر قناعت دے دی۔ نمبر 24، سب سے سخت عذاب میں قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ نمبر 25، مسلمان کا بھائی ہے۔ نمبر 26، کوئی اس وقت تک پورا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ نمبر 27، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ نمبر 28، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ پیدا ہوگا۔ نمبر 29، آپس میں قطع تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو
اور اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو۔ نمبر 30، اسلام ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے جو پہلے کیے تھے، اور ہجرت اور حج ان تمام گناہوں کو ڈھا دیتے ہیں جو اس سے پہلے کیے تھے۔ نمبر 31، کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، اور کسی بے گناہ کو قتل کرنا، اور جھوٹی شہادت دینا ہے۔ نمبر 32، ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ نمبر 33، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض جھگڑالو آدمی ہے۔ نمبر 34، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ نمبر 35، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں۔ نمبر 36، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ نمبر 37، نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں اختلاف ڈال دے گا۔ نمبر 38، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی طرح ہوگا۔ نمبر 39، سب اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ نمبر 40، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی عمر میں اضافہ اور رزق میں ترقی چاہتا اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 41، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ نمبر 42، جو شخص کسی مسلمان کو دنیاوی مصیبت سے چھڑائے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی مصیبتوں سے چھڑا دے گا، اور جو شخص کسی مفلس غریب پر آسانی کرے اللہ تعالیٰ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جب تک مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 43، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوگا کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہوتے ہیں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ نمبر 44، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے، ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ مبارک پھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشاد فرماتے، آگے پیچھے نہ رہو، اگر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔